السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب پڑھ رہے ہوں گے. آج انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا 35واں لیکچر ہے. پچھلے لیکچر میں لیڈرشپ کی کو ہم نے کور کیا تھا اور یہ بات لاسٹ لیکچر میں کہی تھی کہ لیڈرشپ کی اہمیت جو ہے مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ لیڈرز کے فالوورز ہوتے ہیں اور فالوورز جو ہیں وہ سب آرڈینیٹس کہہ لیں، امپلائیز جو ہیں وہ آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں اور لیڈرز کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے امپلائیز کو، اپنے فالوورز کو، اور وہ دے لک اپ ٹو دی لیڈر ان دی آرگنائزیشن فار گائیڈنس، فار کاؤنسلنگ، فار ڈائریکشن اینڈ فار دی اچیومنٹ آف گولز. سو ہو آر دیز فالوورز؟ اور فالوورز ہوتے ہیں team with which the managers work. Leaders without teams, leaders without managers have no significance and have no importance. آج 35واں لیکچر میں ہم کور کریں گے اس سبجیکٹ کو جس کو کہتے ہیں ٹیم اور ٹیم ورک، کہ کس طرح سے ٹیمز جو ہیں، ٹیمز ہوتی کیا ہیں، ٹیمز کی کیا قسمیں ہوتی ہیں، کتنی قسموں کی ٹیمیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے اندر جو ویرائٹی آف ٹیمز ہے وہ کیا کیا ہے. اس لیکچر کا آج کا اوور ویو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کون سی چیزیں کور کرنی ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیمز کی ڈیفینیشن، ٹیم یا گروپس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور ٹیم کی قسمیں جیسے میں نے کہا ٹائپس آف ٹیمز کیا ہوتی ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ فارمل اور انفارمل ٹیمز جو ہیں مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن میں آپ دیکھیں کہ جب ہم بات کریں گے اس طرح کی جہاں پہ ہیومن ایلیمنٹ کا آرگنائزیشنز میں تعلق ہے تو وہاں پہ آپ کو فارمل اور انفارمل کے کانسیپٹس جو ہیں وہ ضرور سامنے آئیں گے. اور آج ہم دیکھیں گے کہ فارمل اور انفارمل ٹیمز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے انفارمل ٹیمز کی. پھر ٹیمز کے ہم کیریکٹرسٹکس دیکھیں گے کہ کیا خصوصیات ہوتی ہیں ٹیمز کی. پھر ٹیمز کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں، کیا سٹیجز ہیں ٹیم کے ڈیولپ ہونے کی، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں آج ہم دیکھیں گے. اور پھر یہ کہ ٹیمز کی اہمیت مینیجرز کے لیے کیا ہے اور مینیجرز کو کیا سمجھنا چاہیے. ٹیمز کو کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ مینیجرز کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہیں، اور یہ اس کانٹیکسٹ میں ہم ٹیمز کی بات. تو سب سے پہلے ہم ٹیم کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی دکھائی تھی اور اب اس کو ریویو کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کی ٹائپس جو ہیں ٹیمز کی وہ دیکھتے ہیں. 2 or more people when interact and influence each other to achieve a common purpose, that is called team, or the work of, if they work together then it is called team work. So groups کی ڈائنامک یا ٹیم کی ڈائنامکس جو ہیں مینیجر کے لیے سمجھنا ضروری ہیں. اگر وہ کیریکٹرسٹکس اور اس کی ڈائنامکس کہ کس طرح ٹیمز بنتی ہیں اور کام کرتی ہیں، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے مینیجر کے لیے جب اس نے آرگنائزیشنز میں ٹیمز سے یا لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے. ٹیمز کی کون سی قسمیں ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ ٹیمز کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فارمل اور انفارمل. ٹریڈیشنلی یہی 2 قسمیں جو ہیں براڈ کیٹیگریز جو ہیں وہ ٹیمز کی آتی ہیں. فارمل ہم انہیں کہتے ہیں ٹیمز کی جو مینیجرز کانشیسلی ایک خاص مقصد کے لیے وہ ٹیمز یا گروپس بناتے ہیں کوئی بھی آرگنائزیشن کے کام کو یا کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. انفارمل ٹیمز وہ ٹیمز ہوتی ہیں جو کانشیسلی بنائی نہیں جاتی بلکہ وہ خود بخود بن جاتی ہیں. اس لیے خود بخود بنتی ہیں کہ ہیومن جو ایز وی آل نو جو لائک تھنکنگ کے لوگ یا جن کے انٹرسٹس جو ہیں کامن ہوتے ہیں، اور ادارے میں اگر بہت زیادہ لوگ ہیں تو اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے انٹرسٹ کامن ہیں یا جن کی تھنکنگ کامن ہے یا جو لوگ اکٹھے بیٹھ کے ٹی بریکس میں ٹی لیتے ہیں
وہ ایک انفارمل سا گروپ سا جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور اس کی اہمیت بھی جو کسی بھی آرگنائزیشن میں ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ ہم آگے چل کے بتائیں گے. لیکن ٹریڈیشنلی ہم 2 قسم کی جو ہیں ٹیمز ہوتی ہیں, فارمل اور انفارمل ٹیمز. فارمل ٹیمز کی جو ہیں اقسام اب ہم بات کریں گے کہ فارمل ٹیمز جو ہیں اس کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو یہ ابھی بتایا ہے کہ فارمل ٹیمز جو ہیں وہ کسی خاص مقصد کے لیے, کچھ پرپس اچیو کرنے کے لیے, کوئی پرابلم سالو کرنے کے لیے یا کوئی کوالٹی امپروو کرنے کے لیے آرگنائزیشن میں بنائی جاتی ہیں. تو پہلی جو ٹیم کی قسم آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں اور جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں وہ ہے کمانڈ ٹیم. Command team is most prevalent type of formal group is the command team, which includes a manager and all employees who report to him. So command team جیسے کہ اس word سے in itself it is self-explanatory that command team is the team in which there is a manager and there are employees who work together. اور یہ جو command team ہے اس میں جو مینیجر ہے وہ ڈائریکٹ کرتا ہے, سپروائز کرتا ہے, کاؤنسل کرتا ہے دی ورک آف دیٹ پرٹیکولر ٹیم. اور کمانڈ ٹیم آرگنائزیشنز میں وہ ٹیم ہوتی ہے جو گروپ جو ہے ایک سا کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم نے ڈپارٹمنٹلائزیشن پڑھا تھا, کانسیپٹ پڑھا تھا کہ آرگنائزیشنز میں ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, تو آپ اس کو یوں تصور کر سکتے ہیں کہ اگر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ یا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی ایک خاص اسپیشلائزڈ شعبہ ہے کسی ادارے کا, اس میں جو مینیجر ہے اور اس کے ساتھ جتنے لوگ کام کرتے ہیں اس کو بنایا جا سکتا ہے کہ کمانڈ ٹیم, یعنی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک سینئر مینیجر ہے اور اس کے تمام جو لوگ ایک اسپیشلائزڈ کام کر رہے ہیں وہ کمانڈ ٹیم ان کو کہا جا سکتا ہے. دوسری جو ٹیم کی قسم ہے وہ ہے کمیٹی. اور کمیٹیز جو ہیں وہ ایک خاص مقصد کے لیے, بعض دفعہ آپ نے اخباروں میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مختلف کمیٹیز بناتی ہے, اور کمیٹیز کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ کسی خاص پرابلم یا خاص جو ایک ایشو ہے اس کے اوپر فوکس کریں اور اس کے بارے میں اگر کوئی ریکمنڈیشنز وہ دے سکتی ہیں تو وہ ریکمنڈیشنز دیں. لیکن کمیٹیز کا کانسیپٹ جو ہے آپ کو اس سلائیڈ پہ بھی ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو ہے کالج لیول پہ یا آپ اسکول میں ہوں تو گروپس بنا دیے جاتے ہیں, ڈبیٹنگ گروپ ہوتا ہے یا وہ بھی ایک آپ یوں کہہ لیں قسم کی ٹیم ہوتی ہے جس کو ایک خاص کام اسائن کیا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ یہ کالجز میں اور اسکولز میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈفرینٹ سوسائٹیز یا ٹیمز آپ ان کو کہہ لیں گروپ آف اسٹوڈنٹس وین دے کم ٹوگیدر دے ورک انڈر دا سپرویژن آف دا ٹیچر, اور وہ ایک طرح کی کمیٹی کہہ لیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کالج لیول پہ یا یہ کمیٹیز بنائی جاتی ہیں یہ کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہیں, پھر اس کی ممبرشپ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے اور لوگوں کو اپرچونٹی دی جاتی ہے. تو یہ ایک خاص جو کمیٹیز ہوتی ہیں یہ ایک خاص پرابلم کو, ایک خاص ایشو کو فوکس کرتی ہیں اور یہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ریکمینڈ کریں. حکومت بھی کمیٹیز جو ہے وہ بناتی ہے, مقصد ہوتا ہے کہ اس ایشو کو ایک گروپ آف انڈیویجولز جو ہے وہ ایک ان ڈیپتھ اس کا انالیسس کرے اور اس میں یہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ پرابلم کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے لیے کچھ ریکمنڈیشنز دے. تو یہ ہے کمیٹی جو کہ فارمل ٹیم کہہ لیں اس کو, یا فارمل گروپ جو ہے آرگنائزیشنز بناتی ہیں. پھر ایک قسم ہے جس کو ہم کوالٹی سرکل کہتے ہیں. نا کوالٹی سرکل کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہے, اس کی 50s میں یہ کانسیپٹ شروع ہوا تھا اور یہ اس کی جو اپلیکیشن ہے یا جو کوالٹی سرکلز موجود ہوتے ہیں یہ عام طور پہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشنز میں جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس میں کوالٹی سرکلز میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہیں.
اگین یہ اس میں جو اس گروپ کو اٹ ڈیفائنس دیٹ کہ اگر کسی پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے بارے میں ریکمنڈیشنز دیتا ہے. The slide which is in front of you, it reads as follow that quality circles team meet for an hour weekly to discuss work related problem, investigate the causes, recommend solutions and take corrective action. When a team has completed its investigation and identified a solution, it makes a formal presentation to the management and staff. So quality circles عام طور پہ جو مینوفیکچرنگ سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشنز میں بنائے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ پرابلم کو اینالائز کریں. اگر کسی بھی پروڈکٹ کی کوالٹی بہتر نہیں ہے تو اس کے کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کے کازز بتائیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اس پرابلم کی، اور اس میں یہ سجیسٹ کریں ٹو دا مینجمنٹ دیٹ ہاؤ اٹ کین بی امپرووڈ. اور عام طور پہ کوالٹی سرکلز جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ایک پرماننٹ ٹیمز ہوتی ہیں، ایک پرماننٹ گروپس ہوتے ہیں جن کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ ویک میں ایک دفعہ مل کے بیٹھے اور ایشوز کو ڈسکس کریں. اب عام طور پہ کوالٹی سرکلز یہ نہیں ہوتا کہ ان کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ کوئی محدود نہیں ہوتی. دے کنٹینیو ٹو بی پارٹ آف دی آرگنائزیشن فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم، اور ان کا مقصد صرف آرگنائزیشن کی کوالٹی سروس یا کوالٹی آف دی پروڈکٹ جو ہے اس کو بہتر کرنا ہوتا ہے. اور اس طرح سے اگر ہم اس ٹائپ آف ٹیم کو دیکھیں تو یوں کہیں گے کہ یہ مینیجرز کے لیے ایک بہت ہیلپ فل اور یوزفل مینز ہے آرگنائزیشنز کی ایفیشنسی اور اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے. کچھ جو فارمل ٹیمز ہیں ان کو ٹاسک فورس کا نام دیا جاتا ہے، اور لیکن ٹاسک فورس جو ہیں ان لائک دی کوالٹی سرکل آر فار اے فکسڈ اور اے گیون ڈیوریشن. اگین اس میں مقصد ایک گیون اور ڈیفینیٹو اس کا فوکس ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹاسک فورس جو ہے ود ان اے گیون پیریڈ آف ٹائم پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور مینجمنٹ کو جو ہے ریکمنڈیشنز دے آن دا ایشو دا پرابلم دیٹ از اسائن ٹو دیم. لیکن کوالٹی سرکل اور ٹاسک فورس میں آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. کوالٹی سرکلز جو ہیں وہ اس لحاظ سے ڈفرینٹ ہیں ٹاسک فورس سے کہ کوالٹی سرکلز جو ہیں وہ آرگنائزیشن کی کسی بھی لیول پر ہو سکتے ہیں. عام طور پہ جہاں پر کوالٹی سرکلز کا ایز اے ٹیم استعمال کیا جاتا ہے، آرگنائزیشنز جہاں پہ اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی کو بہتر کرنا چاہتی ہیں وہاں پہ وہ ہر لیول کے اوپر کوالٹی سرکلز جو ہیں وہ بناتی ہیں، فارمولیٹ کریٹ کرتی ہیں، اور ان کی جو ہیں وہ ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں. اس میں یہ بڑی اسپیسیفک بات ہے کہ دیر از اے میتھڈ بائی وچ دی کوالٹی سرکلز ہیو ٹو ورک. دیر از اے میتھڈ آف ورک فار دا کوالٹی سرکلز. لیکن ٹاسک فورس جو ہے وہ ایک گیون پیریڈ آف ٹائم ٹو سالو اے پرابلم فار اس کو ایک ٹائم بارڈ ہوتا ہے. جب وہ مسئلے کو ریکمینڈ کر لیتی ہیں یا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر عام طور پہ ٹاسک فورس کو ڈسبینڈ کر دیا جاتا ہے. بٹ اگین دس از اے گروپ آف پیپل وچ از کانشیسلی کریٹڈ بائی دی آرگنائزیشن ٹو سالو اے پرابلم وچ از اسائنڈ ٹو دا ٹاسک فورس. اب دوسری جو چیز ذہن میں آتی ہے، ہم نے فارمل جو ہے ٹیمز کی بات کی، اور اس کے بعد جو دوسری ٹائپ براڈ کیٹیگری سامنے آتی ہے وہ ہے انفارمل ٹیمز. انفارمل ٹیمز جو ہیں میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا یہ خود بخود بن جاتی ہیں اور کانشیسلی کریٹ نہیں کی جاتی. جس طرح سے آپ فارمل ٹیمز کو آرگنائزیشنز کانشیسلی کریٹ کرتے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص کام کے لیے، ایک خاص مدت کے لیے، انفارمل ٹیمز جو ہیں وہ اس طرح سے کریٹ نہیں ہوتی. یہ انکانشیسلی کریٹ ہو جاتی ہیں جہاں پہ لوگوں کے کامن انٹرسٹس ہوتے ہیں یا کامن پرابلمز ہوتے ہیں یا ان کے لائک مائنڈڈنس ہوتی ہے.
یا ڈیورنگ دا ٹی بریکس اینڈ دا لنچ بریک جب لوگ آپس میں ملتے ہیں ڈفرینٹ سیکشن سے. کسی بھی ادارہ اگر بہت بڑا ہے اس کی مختلف برانچز ہیں, اس کے مختلف سیکشنز ہیں, تو جو مختلف سیکشن سے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ جب ڈیورنگ ٹی بریک ملتے ہیں تو جب ان کی بہت سی کامن چیزیں سامنے آتی ہیں تو دے ٹینڈ ٹو فارم اے انفارمل گروپس. اور بعض آرگنائزیشنز جہاں پہ بہت دیر تک لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دین دیز انفارمل گروپس گو بیونڈ دی آرگنائزیشن. جو فارمل ٹیمز ہوتی ہیں وہ آرگنائزیشن کے اندر رہتی ہیں, ایک خاص مقصد کے لیے کام کرتی ہیں, لیکن جو انفارمل ٹیمز ہوتی ہیں وہ آرگنائزیشن سے یا انفارمل گروپس ہوتے ہیں وہ آرگنائزیشن سے باہر یعنی آرگنائزیشن کی باؤنڈری سے باہر بھی ان کا دائرۂ اختیار ہوتا ہے, اور وہ جو لوگ اس انفارمل گروپس کے ممبر ہوتے ہیں وہ آپس میں باہر بھی ملتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ جب لوگ فارمل ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں, اداروں میں کام کرتے ہیں, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان فارمل ریلیشن شپس کو وہیں پہ رکھا جائے, لیکن جب انفارمل ریلیشن شپس یا گروپس بنتے ہیں تو دے ایون گو بیونڈ یا اور آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن. اب انفارمل گروپس جو ہیں, اب ہم نے پہلے بات کی تھی کہ فارمل گروپس جو ہیں وہ ایک خاص فنکشنز پرفارم کرتے ہیں, ان کا ایک مقصد ہوتا ہے جس مقصد کے لیے وہ کریٹ کیے جاتے ہیں, ان کے ایک فکس ٹائمز ہوتے ہیں جس میں وہ ملتے ہیں, اور اس میں کوئی کسی جو گروپ ممبرز ہوتے ہیں فارمل گروپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں پہ لوگوں کی تھنکنگ اور ویوز جو ہیں وہ ایک سے ہوں. لیکن انفارمل گروپس میں یہ جو ہے کہ لوگوں کی تھنکنگ جو ہے یکساں ہوتی ہے, اور جس طرح سے فارمل گروپس جو ہیں وہ ایک فنکشنز پرفارم کرتے ہیں آرگنائزیشن کے اس یا اس اسٹرکچر کے جو کریٹ کی جاتی ہے گروپس کی, اس میں رہ کے وہ کام کرتے ہیں, ان کو ایک آبجیکٹیوز اسائن کیے جاتے ہیں, ایک مقصد ہوتا ہے. اسی طرح سے انفارمل گروپس جو ہیں ان کے بھی اپنے ایک مقاصد ہوتے ہیں. وہ مقاصد کہیں لکھے ہوئے نہیں ہوتے جیسے فارمل گروپس کے ہوں گے وہ لکھے ہوئے ہوں گے, ان کے جو ہیں وہ لکھے ہوئے نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی انفارمل گروپس جو ہیں وہ بہت اہم فنکشنز پرفارم کرتے ہیں. اور اس کی پہلی فنکشن جو انفارمل گروپ کی ہوتی ہے وہ ہے they maintain and strengthen the norms and values their members hold in common. یعنی چونکہ یہ انفارمل گروپس ایک اس کا بیسس جو ہے بننے کا یا لوگوں کا اکٹھا آنے کا پرپس یہ ہوتا ہے کیونکہ ان میں لائک مائنڈیڈنس ہوتی ہے, ویلیوز کامن ہوتی ہیں, انٹرسٹ کامن ہوتے ہیں. لہٰذا پہلا فنکشن یہ ہے کہ اٹ اسٹرینتھنس دوز کامن ویلیوز اینڈ نارمس وچ دیز پیپل ان دیٹ انفارمل گروپ شیئر. یعنی آپ کی دوستی انہی سے ہوگی نا جن سے آپ بات چیت کرنا چاہیں گے یا سمجھیں گے آپ کے جی اس کے خیالات مجھ سے ملتے ہیں, یا کوئی کامن فیکٹر ضرور ہوتا ہے جہاں پر دوستی ہوتی ہے. تو انفارمل گروپس بھی ایک طرح کی دوستی کے گروپس ہوتے ہیں جو آپس میں اپنی کامن انٹرسٹ کو شیئر کرتے ہیں. انفارمل گروپس جو ہیں یہ بہت سی چیزیں آپس میں شیئر کرتے ہیں. یوں کہہ لیں کہ آرگنائزیشن میں ایک طرح کی اپرچونٹی ملتی ہے لوگوں کو, لائک مائنڈیڈ لوگوں کو اکٹھا آنے کی, اور یہ بہت سی دے شیئر جوکس, دے شیئر انفارمیشن ود ان دی آرگنائزیشن. اینڈ ایز دا slide is trying to illustrate to you, trying to show to you that what these informal groups share amongst each other is it provides satisfaction, status and security, and in large organizations where many people feel that their employers hardly know them, informal groups enable employees to share information, to share complaints, to share and socialize. Now عام طور پہ یہ جو بڑے ادارے ہوتے ہیں, خاص طور پہ حکومت ایک بہت بڑا ادارہ ہے, جیسے میں نے کہا اس کی کمپلیکسٹی, اس کا سائز جو ہے وہ بہت ہیوج ہے. لہٰذا اس طرح کے اداروں میں جہاں پہ بعض دفعہ لوگوں کو اپنے بہت سینئر لوگوں سے ملنے کا موقع نہیں ملتا اس لیے کہ ہیرارکی بہت
لمبی ہوتی ہے یا جغرافیکلی ڈسپرسڈ جو ہے وہ ادارے ہوتے ہیں، تو یہ ایک جو انفارمل گروپس ہیں یہ اپرچونٹی مہیا کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی، اگر کوئی ادارے میں ود ان دیٹ آرگنائزیشن ان کی کوئی کمپلینٹس ہیں یا کوئی اور ایسی انفارمیشن ہے وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں، اور اس طرح سے ایک قسم کی آپ کہیں کہ انہیں سپورٹ ملتی ہے. اس میں جو انفارمل گروپس ہوتے ہیں اس میں کوئی اسٹیٹس سے بیونڈ لوگ آپس میں ملتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو کوئی سینئر مینیجر ہے یا کوئی جونیئر لیول پر ہے تو اس قید میں سے نکل کر لوگ ایک انفارمل گروپس بناتے ہیں. اس میں کوئی سینئر بھی ہو سکتا ہے، کوئی جونیئر بھی ہو سکتا ہے، لیکن فارمل گروپس میں اس طرح کا جو ہے کانسیپٹ نہیں ہوتا. سینئر اور جونیئر اور ہیرارکی کا پھر بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن انفارمل گروپس میں اسٹیٹس سے نکل کر لوگ آپس میں سوشلائز کرتے ہیں. Now انفارمل گروپس جو ہوتے ہیں وہ ایک بہت اہم سورس آف انفارمیشن ہوتے ہیں. ہم جب کمیونیکیشن کریں گے، پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ اداروں میں جو انفارمیشن ہے وہ کس طرح سے فلو کرتی ہے، یعنی کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ انفارمیشن جاتی ہے، اور اس کے بڑے فارمل چینلز ہوتے ہیں. اب جو انفارمل گروپس ہوتے ہیں وہ مدد دیتے ہیں اداروں میں کہ انفارمیشن شیئر کرنے کا ایک اپرچونٹی، ایک موقع ہوتا ہے جہاں پہ فارمل انفارمیشن آنے سے پہلے ہی انفارمل گروپس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو انفارمیشن جو ہے بتا دیتے ہیں. اس کی مثال یوں بھی ہے لی جا سکتی ہے کہ ایک بڑی ہائپوتھیٹیکل اگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ پروموشن ہوتی ہے، اور عام طور پہ بیوروکریسیز میں پروموشن جو ہے اس وقت تک انفارمیشن تو مل جاتی ہے لیکن اس وقت تک اس کی آتھینٹسٹی یا اس کی یوں کہیں کہ ویراسٹی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی لکھی ہوئی انفارمیشن نہ آ جائے. بٹ انفارمل گروپس جو ہیں، اگر کوئی کسی کے بارے میں کسی کی پروموشن ہے یا کسی کے بارے میں کوئی ادارہ جو ہے وہ کوئی ایکشن لینا چاہتا ہے اس کسی انڈیویجول کے اگینسٹ، تو اس سے پہلے کہ اس کو کوئی نوٹس یا لیٹر ملے یہ انفارمل گروپس جو ہیں یہ پہلے ہی اطلاع جو ہے پہنچا دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انفارمیشن چینل ایک بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہوتے ہیں، سگنیفیکنٹ ذریعہ ہوتے ہیں جو انفارمیشن ود ان دی آرگنائزیشن ایک دوسرے تک پہنچتی ہے. انفارمل گروپس جو ہیں امپلائیز میں آپس میں ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور بہت سی چیزوں میں سپورٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بہتر پرفارم نہیں کر رہا تو انفارمل گروپس جو ہیں اس کو یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی پرفارمنس جو ہے بہتر کرو. اس سے پہلے کہ کوئی آپ کی پرفارمنس کے بارے میں کوئی نوٹس آئے یا آپ کو کوئی وارننگ ملے تو اپنے جو پیئرز ہوتے ہیں یا اپنے کولیگز ہوتے ہیں یا فرینڈز ہوتے ہیں ان کی وہ مدد کرتے ہیں کہ ان کو پہلے سے اس چیز سے وارن کریں خود ہی کہ وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں. انفارمل گروپس جو ہیں وہ اس کے علاوہ یہ بھی مدد کرتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم ہے کولیگز میں یا جو اس گروپ کے ممبرز ہیں، پرابلم کسی انڈیویجول کو ہے، somebody is needs some money or somebody is tired or somebody is not up to the mark یا اور کوئی کسی کی ایسی ضرورت ہے، تو انفارمل گروپس جو ہیں وہ ایک دوسرے کی اس سینس میں بھی مدد کرتے ہیں اور ایک طرح کا مورال جو ہے اس کو بوسٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں. لیکن انفارمل گروپس کا ایک نیگیٹو جو امپیکٹ ہو سکتا ہے، لائکلی نیگیٹو امپیکٹ، وہ یہ ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں اپنے کولیگز کو، اپنے فرینڈس کو کہ وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں، وہ ایک نیگیٹو انفلوئنس بھی نئے آنے والوں کے ادارے میں ڈال سکتے ہیں کہ اگر وہ بہت زیادہ بہتر پرفارم کریں تو انفارمل گروپس اس طرح کا پریشر بھی ڈال سکتے ہیں کہ آپ ان کی پرفارمنس کو پل ڈاؤن کرنے یا کم کرنے کا جو ہے
وہ بھی ان پہ پریشر ڈال سکتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا کام کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہو, آر یو ٹرائنگ ٹو بی ویری اسمارٹ اینڈ ایفیشینٹ. تو جہاں پہ انفارمل گروپس کے فائدے ہیں وہاں پہ ایک اس کا یہ نیگیٹو اسپیکٹ بھی ہے کہ وہ نیگیٹو انفلوئنس بھی ادارے میں کام کرنے والوں پہ ڈال سکتے ہیں. اب اور جو ہے کس طرح کی ٹیمز جو ہیں, یہ بھی ہم نے بات کی انفارمل گروپس کی اور ان کی اہمیت کی اور کیا رول اور فنکشن جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. پہلے ہم نے بات کی تھی کہ فارمل جو ٹیمز ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں یا گروپس کس طرح کے ہوتے ہیں, اور انفارمل ٹیمز یا انفارمل گروپس جو ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی اہمیت اور امپورٹنس جو ہے آرگنائزیشن میں کیا ہے, اور وہ کس طرح سے آپس میں ود ان دی آرگنائزیشن morale کو بوسٹ رکھنے کے لیے یا morale یا موٹیویشن لیول کو امپروو لیول پہ رکھنے کے لیے کس طرح سے فنکشن کرتے ہیں. اب اس کے علاوہ جو ٹیمز آرگنائزیشنز میں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ ہائی پرفارمنس ٹیمز بھی کہلاتی ہیں, اور ہائی پرفارمنس ٹیمز جو ہیں ان کی کچھ اپنی خصوصیات اور کیریکٹرسٹک ہوتے ہیں. High performance teams have characteristic of both formal and informal teams, and these are also called super teams. These are a group of 3 to 30 workers drawn from different areas of the organization, and these are also called self-managed or work teams, are also called cross-functional teams or high performance teams. Now یہ ان کا اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نے فارمل گروپس کی پہلے بات کی تھی تو اس میں کچھ ٹریڈیشنل جو فارمل گروپس یا ٹیمز بنائی جاتی ہیں ان کی بات کی تھی. اب جو یہ ایک قسم جو ٹیم کی ہے یہ جس کو ہائی پرفارمنس یا کراس فنکشنل ٹیم کہا جاتا ہے, یہ ٹیم ایگزسٹ کرتی اگین یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو سکتی ہے اور پبلک سیکٹر میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو ٹیم ہے اس کے کچھ کیریکٹرسٹکس ایسے ہیں کہ اس کا سائز جو ہے کافی بڑا ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ان لائک دی فارمل ٹیمز دیٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ دے بلانگ ٹو ون پرٹیکولر لائک دا کوالٹی سرکلز جو کہ ایک ہی فوکسڈ یا اسپیشلائزڈ گروپ ہے ود ان اے برانچ اور اے یونٹ جو ہے وہاں سے بنایا جاتا ہے. لیکن ہائی پرفارمنس ٹیمز جو ہیں دے آر کراس فنکشنل. کراس فنکشن یعنی مختلف جو شعبے ہیں ادارے کے یا مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان میں سے ان کے مختلف ممبرس کو ملا کے ایک ٹیم جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے اور دیکھیں جو ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے سیلف مینجڈ کراس فنکشنل ٹیمز. اب سیلف مینج ٹیمز جو ہے وہ کون سی ٹیم جو ہے وہ سیلف مینجڈ ہو سکتی ہے؟ یہ وہی ٹیم سیلف مینجڈ ہو سکتی ہے جو اس طرح کی جس میں ریڈینس ہو کام کرنے کی, جیسے ہرسے اور بلانچرڈ کے ماڈل میں تھا, اور جو کمپیٹنٹ اور جس میں ایبلٹی اور صلاحیت ہو کہ وہ سیلف مینجڈ ہو, یعنی اس کو اس چیز کی ضرورت نہ ہو کہ اس کو کوئی مینیجر جو ہے یا کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا سپروائزر ہو جو اس کو لک آفٹر کرے یا اس کو ڈائریکشن دے. which means that the team of this type has to be really each member of the team has to be really able and capable person in that particular team. اور یہ جو ٹیمز ہیں جن کو ہم سپر ٹیمز یا سیلف مینج ٹیمز کہتے ہیں یہ تقریباً ان اداروں میں یا ان آرگنائزیشنز میں ہوتی ہیں جہاں پہ کام کی نوعیت جو ہے وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ جو ہے وہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ الیکٹرانکس کی جو کمپنیز ہیں جہاں پہ آپ کہیں کہ سوفسٹیکیٹڈ کمپیوٹرز بنتے ہیں یا الیکٹرانک ہوم گیجٹس بنتے ہیں, وہاں پر اس طرح کی ٹیمز جو ہیں کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہیں, بنائی جاتی ہیں تاکہ اس میں سپرویژن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو. Now سیلف مینج ٹیمز جو ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ایک خصوصیات ہوتی ہیں, لیکن اس کی کیا وہ جو ہے خصوصیات ہوتی ہیں. آف کورس the one big characteristic
of this is that they are self managed, اور self managed سے یہ بات بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ ان کو کسی سپروائزر کی ضرورت نہیں، اور یہ ٹیمز جو ہیں خود اسپیشلائزڈ کام اپنا اچھی طرح سے جانتی ہیں اور ان کے پاس اسکلز ہیں. لیکن اس کا جو پہلا کیریکٹرسٹک ہے وہ کچھ یوں ہے: The team has responsibility for a relatively whole task. پہلی اس کی خصوصیت ہے کہ پورا مکمل ٹاسک. اب آپ کہیں گے کہ اس میں ہول ٹاسک سے کیا مراد ہے؟ ہول ٹاسک سے یوں مراد ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میں اب آپ کو یہ پرائیویٹ سیکٹر سے اگزامپل دوں گی کہ ایک کمپنی ہے یا آرگنائزیشن ہے جو ریفریجریٹر مینوفیکچر کر رہی ہے، رائٹ؟ اب ریفریجریٹر کی مینوفیکچرنگ جو ہے اٹس اے ہول پروسیس. اگر آپ کے سامنے ایک کمپلیٹ ریفریجریٹر آتا ہے یا ٹیلی ویژن سیٹ آتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ایک دم خیال یا تصور آنا چاہیے کہ اس ایک یونٹ کو بنانے کے لیے کتنی لیول سے جو ہے وہ کام گزرا ہوگا، یعنی اس کو کتنے پوائنٹس پر اسمبل کیا گیا ہوگا. تو سیلف مینیج ٹیمز جو ہیں وہ چونکہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہیں، اگر وہ ریفریجریٹر مینوفیکچر کر رہی ہیں یا ٹیلی ویژن انڈسٹری سے اس کا کمپنی سے اس کا تعلق ہے، تو یہ جو سیلف مینیج ٹیمز ہیں یہ پورا جو پروسیس ہے مینوفیکچرنگ آف ون الیکٹرانک گیجٹ، میں آپ کو صرف اس کی مثال دے رہی ہوں، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ that the company could be manufacturing. So right from the purchase of the raw material to the end product, to the finished product, that is the television, this self-managed team is going to supervise the quality of its raw material inputs that are required, the kind of skills that will be needed at each point of assembling the television set till one gets a complete unit or a complete one product, which means that each member of the team is a skilled person and knows that what would be required at each particular stage to manufacture that one single product. عام طور پہ سیلف مینیج ٹیمز جو ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیز کے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ہیں، لیکن سیلف مینیج ٹیمز جو ہیں کسی بھی آرگنائزیشنز میں ہو سکتی ہیں جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، provided the people who are part of the self-managed teams are competent, have the necessary skill and have the necessary knowledge and readiness to do the work. دوسرا کیریکٹرسٹکس جو ہے سیلف مینیج ٹیم کا وہ یہ ہے کہ they should have the requisite skills. As you can see it on the slide and as I mentioned earlier, that each member of the team has the requisite skills which are essential to accomplish the task. تیسرا جو اس کا کیریکٹرسٹک ہے، the team has the power to determine such things as work method, scheduling and assignment of members to different tasks. یعنی اس سیلف مینیج ٹیم کے پاس اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ یہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کس طریقے سے کام کریں گے، کس ٹائم پہ کام کریں گے، اسکیڈول کیسے کریں گے اور ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. دیٹ مینس دس ٹیم از ریئلی a powerful team which can decide on its own that how it is going to work, at what time it is going to finish the work. So all these things are decided by the team. اس کا جو نیکسٹ کیریکٹرسٹک ہے سیلف مینیج ٹیمز کا وہ ہے the performance of the group as a whole is the basis for compensation and feedback. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر یہ ٹیم اس آرگنائزیشن کی ہے جو مینوفیکچر کر رہی ہے ٹیلی ویژن سیٹ، تو اس میں یہ چیز اہم ہے ان کے لیے کہ جب ٹیم ایز اے ہول کام کو اکمپلش کرے گی، ختم کرے گی، تو اس کے جو فیڈ بیک ملے گی اس کو نمبر ون دیٹس اے بگ ریوارڈ فار دا ٹیم. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ہر ممبر جو ہے ول بی ایکولی ریوارڈیڈ فار دا ورک ڈن بائی دا ٹیم ممبرز. دیٹ مینس دیٹ اس سیلف مینیج ٹیم کی جو اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہر ممبر جو ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے کہ اس کو اپنی ذمہ داری یعنی اپنے ٹاسکس جو اس نے
پرفارم کرنے ہیں اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ ہر ممبر نے کیا ٹاسک پرفارم کرنا ہے, کیسے پرفارم کرنا ہے اور کب ختم کرنا ہے. ان ادر ورڈس, سیلف مینیج ٹیمز ریکوائر minimum level of supervision and direction by managers. Now we are going to look at the characteristics of the team. یعنی ابھی جو ہم نے کانسیپٹ ختم کیا ہے وہ سیلف مینیج ٹیم کا کانسیپٹ کو جو ہے وہ سمجھا ہے کہ سیلف مینیج ٹیمز جو ہیں جو آرگنائزیشنز میں کام کرتی ہیں ان کے کیا کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. تو اب کیریکٹرسٹکس آف اے ٹیم, اینڈ وی آر ناؤ لوکنگ ایٹ دی کیریکٹرسٹکس آف دا ٹیم so that managers can effectively manage them. The first step in learning to manage teams effectively is to become aware of their characteristics, the way they develop leadership roles, norms and cohesiveness. اس میں کس طرح سے جو ٹیم کے ممبرز ہیں, مینیجرس کو یہ سمجھنا بڑا اہم ہے اس چیز کا کہ کس طرح سے ٹیمز اپنے رولز ڈیفائن کرتی ہیں, کس طرح سے ٹیم جو ہے کوہیسونیس, اور ورڈ کوہیسونیس کا مطلب ہے کہ ہاؤ ڈو دے مینٹین دیئر سالیڈیرٹی, ہاؤ ڈو دے مینٹین دیئر ٹوگیدرنیس اینڈ دے ڈو ناٹ ڈس انٹیگریٹ. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس چیز میں آ جاتی ہیں کہ ٹیم کے ڈائنیمکس, کہ ہاؤ ڈو ٹیمز ڈیفائن دیئر رولز, لیڈرشپ رولز جو ہیں ان کے کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ کیا ہیں, اور ان کی کوہیسونیس, اور ٹیمز کے اندر اگر اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہیں. تو یہ ٹیم ڈائنیمکس کو سمجھنا اور ان کے کیریکٹرسٹکس کو سمجھنا ایک مینیجر کے لیے جو ہے وہ بہت اہم ہے. ناؤ ٹیمز جب بھی چاہے وہ سیلف مینیج ٹیمز ہوں, چاہے وہ فارمل ٹیمز ہوں یا انفارمل ٹیمز ہوں, اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ لیڈرشپ رول ہے. ہم نے بات کی تھی لیڈرز کی اور لیڈرشپ گولز کی, اور ہم نے کہا تھا کہ ہاؤ ڈز دی لیڈرشپ کانسیپٹ اور دا لیڈر کانسیپٹ از انٹر لنکڈ ود دا ٹیم کانسیپٹ, اور ہاؤ دیز کانسیپٹس لائک موٹیویشن, لیڈرشپ, ٹیم ورک, communication, how are all these concepts interlinked and intertwined. Now when teams are formed, they're either in the team the leader is elected, یا تو جتنے بھی 5-10 ممبران ہیں وہ لیڈرز کو الیکٹ کر لیتے ہیں. الیکٹ سے مطلب ہے کہ کوئی ایک شخص آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ سو اینڈ سو ول بی دا لیڈر آف دیٹ گروپ, اور اس کے بعد باقی لوگ جو ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یس دیٹ پرسن ول بی دا لیڈر. ایکسکیوز می. لیکن اس کے علاوہ ایک جو انفارملی بھی لیڈرز جو ہیں گروپ کے ایمرج ہو جاتے ہیں, اور وہ عام طور پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ بولتا ہے یا آگے انیشیٹو لیتا ہے یا گروپ کی ذمہ داریاں جو ہے لینے کی کوشش کرتا ہے, وہ آٹومیٹیکلی ایک طرح کا انفارمل لیڈر بھی بن جاتا ہے. تو گروپ سچویشن میں عام طور پہ یہ سمجھنا اور دیکھنا بڑا اہم ہوتا ہے کہ مختلف جو لوگ ود ان دیٹ گروپ کام کر رہے ہیں ان کے اپنے ایک کہنا چاہیے ان کی اپنی ایک خصوصیات ہوتی ہیں. ایوری انڈیویجول ہیز سرٹن ایریاز آف اسٹرینتھس اینڈ سرٹن ایریاز آف ویکنیس. تو یہ مینیجر کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے سمجھنا کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ وہ 5 یا 10 کا جو گروپ ہے اس میں کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کی اسٹرینتھس ایسی ہیں جو کہ یوزفل رہیں گی اس کام کے لیے, اور وہ اس طرح سے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی میں ایبلٹی آف رائٹنگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے, اور تو اس کو, لیکن اس کے جو اسپوکن یا وربل اسکلز ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہیں, تو اس کو یہ کام دیا جا سکتا ہے کہ وہ رپورٹ اگر لکھنی ہے گروپ نے تو وہ رپورٹ کے لکھنے کا کام کر دے. لیکن اگر کوئی انڈیویجول ایسا ہے جس کے رائٹنگ اسکلز اتنے بہتر نہیں ہیں لیکن اس کے وربل جو آرٹیکولیشن ہے
وہ بہتر ہے تو اس کو پریزنٹیشن کی ذمہ داری جو ہے ریپرزینٹنگ دی رپورٹ وچ دا گروپ ہیز ٹو پریزنٹ ٹو دی مینجمنٹ وہ دی جا سکتی ہے. تو اسی طرح سے اور بھی لوگوں میں اور جو ہیں کوالٹیز ہو سکتی ہیں. تو کچھ لیڈرشپ کے رولز جو ہیں ود ان دا گروپ ایمرج ہوتے ہیں اور یہ ایک مینیجر کو سمجھنا ہوتا ہے کیونکہ جو سینئر لیول پہ ہوتے ہیں ان کا ایکسپیرینس اور تجربے سے وہ یہ بات آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون جو ہے وہ اس کو کیا ذمہ داری دینی چاہیے. اب ہم یہ دیکھیں گے ایک تو ہم نے جو پہلی بات کی تھی کہ لیڈرشپ رولز کا آئیڈینٹیفائی کرنا اور لیڈرشپ رولز کو سمجھنا اور کس ممبر کی کیا اسٹرینتھ ہے اور کیا ایریا آف ویکنیس ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا مینیجر کی ذمہ داری ہے. یہ تو گروپ ڈائنامکس میں ایک بات ہو گئی. لیکن دوسری اہم چیز جو کسی بھی مینیجر کو سمجھنا بہت اہم ہے وہ ہے اس کی کہ جو ٹیمز ہیں وہ کیسے بنتی ہیں. یعنی کوئی بھی گروپ جو ہے وہ ایک سٹیجز آف ڈیولپمنٹ سے گزرتا ہے. عام طور پہ یہ جو سٹیجز آف ڈیولپمنٹ آف اے ٹیم ہیں یہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ مختلف لیول سے گزرتی ہیں. ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ہیومن ریلیشن شپ جو ہے اس کو ڈیولپ ہونے میں اور اس کو ایک فائنل شیپ اختیار کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ اگر جب نئے لوگ آ کے آپس میں ملتے ہیں تو ان کو کچھ ٹائم لگتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. یہ تو انڈیویجول کی بات ہوگی لیکن جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ بھی ہیومن بیہیویئر کی طرح ہوتی ہیں کیونکہ ٹیمز جو ہیں وہ they comprise of human beings, therefore they also undergo that dynamic relationships when they interact with each other before teams settle down to do the task which is assigned to them. So I hope کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جس طرح سے دو انڈیویجولز انٹریکٹ کرتے ہیں اسی طرح اور ایک انڈیویجول کی شخصیت ہوتی ہے ٹیمز کی اور گروپس کی بھی ایک شخصیت ہوتی ہے. کس طرح سے ٹیمز اور گروپس کی شخصیت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ بہت سی شخصیات مل کے ایک شخصیت یا ایک شیپ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو ٹیمز ہوتی ہیں یہ مختلف ڈائنامکس سے گزرتی ہیں in order to settle down and then to complete the task which they are supposed to perform. تو کون سی سٹیجز ہیں؟ تو پہلی سٹیج جو ہے وہ ہے فارمنگ، یعنی کس طرح سے ٹیمز بنتی ہیں. 5 سٹیجز ہیں ٹیمز کی. فارمنگ، اسٹارمنگ، یعنی اسٹارمنگ جب وہ سٹیج آتی ہے جب ٹیمز آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں اور آپس میں وہ نارمز کو ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز کو سمجھتی ہیں. پھر آ جاتی ہے نارمنگ، پرفارمنگ اینڈ adjourning. These are the various stages through which a team a group would pass till it accomplishes the task that is assigned to it and then it adjourns itself. Adjourns itself means till it disbands itself. So now we will see each of the stage of a team in a separate way and we will see that what it means and how do teams behave when they are passing through these various stages. تو پہلی سٹیج جو ہے وہ فارمنگ کی ہے. فارمنگ کی سٹیج سے مطلب وہ سٹیج ہے جب ٹیم کے ممبرز جو ہیں وہ ایکسپلور کر رہے ہیں. دے آر نیو ٹو ایچ ادر even if they are not new to each other and even if they know each other before but they have not worked together in a team, then that is a new situation for each member who is now a part of a team. So یہ ایک بڑی initial stage ہوتی ہے کیونکہ جو ٹیم فارمل ٹیم ہے اس کو ایک ٹاسک اسائن کیا گیا ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے اور اس کے ایک مقصد ہے جس کے لیے وہ ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے. لہٰذا وہ اس کی جو انیشیل سٹیجز ہیں اس میں ٹیم کے جو ممبرز ہیں وہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں
کہ ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ایک دوسرے سے, ان کا بیہیویئر جو ہے وہ کیا بیہیویئر ہوگا, اور انہیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, اور ان کی فنکشنز کیا ہیں, اور پھر ایچ ادرس پرسنالٹی جو ہے اس کو سمجھنا, ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, اس ٹیم کے آؤٹ کمز کیا ہوں گی, اینڈ ہاؤ دا ورک ول بی ڈن. یو نو it's a stage when people are in the stage of exploration of the assignment that is given to them, exploration of the people who are working, what is their behavior, what is their expectations from each other. All these things, you know, come in the very initial stage when the team is developing. Now in the second stage, which is called the storming stage, is a very crucial stage. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, آبزرویشن ہیز شون اس, کہ اگر ٹیمز میں لیڈرشپ رولز جو ہیں وہ کلیئر نہ ہوں وقت کے ساتھ, اور یہ ٹیم اگری نہ کریں کہ یس دس پرسن ول بی آر لیڈر, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض ٹیمز جو ہیں اپنا جو ٹاسک دیا ہوا ہے انہیں وہ اکمپلش نہیں کر سکتی اور وہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں, یا ان کا جو پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹ جس مقصد کے لیے وہ ہیں وہ اس کوالٹی کا نہیں ہوتا. پھر دوسری اسٹیج جو ہے اس کی, اب کوشچن یہ آتا ہے کہ اس کی ڈیوریشن یا کتنی لینتھ جو ہے, کتنے عرصے میں ٹیمز جو ہیں وہ اسٹارمنگ کی سچویشن میں ہوتی ہیں. یعنی اسٹارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ ان دا فارمنگ اسٹیج پیپل آر ٹرائنگ ٹو نو ایچ ادر, ایکلیمیٹائز ایچ ادر, بٹ ان دا اسٹارمنگ اسٹیج یو نو پیپل اسٹارٹ asserting on the issues, on various issues, could be various issues. Now کیونکہ پرسنالٹیز مختلف ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس میں ایسے ہوں جو بہت زیادہ اسرٹ کرتے ہوں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت بولتے ہوں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل اوور پاور ہو جاتے ہیں, مطلب مختلف پرسنالٹیز ہوتی ہیں. سو when if there are too many assertive people in the team, then the team will not be able to function. If there are too docile people in the team, even then the team will not be able to function. So there is a great responsibility when the managers are constituting teams, that they know what personalities, what people with what knowledge, skills they are putting them together to for a particular task. اگر سارے ممبرز 10 کے 10 assertive ہو جاتے ہیں یا 10 کے 10 ڈسائل ہو جاتے ہیں اور مکس نہیں ہے, تو پھر بھی جو ہے کام اس ٹیم کا جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. سو یہ دس از دا اسٹیج وین پیپل آر asserting اینڈ ٹرائنگ ٹو ٹیل دیٹ دس از واٹ آئی ایم, بٹ they after some time they settle down and they're able to assign the task is okay, I'll do this. But sometime there are certain teams, they take too longer time to pass through the stage of storming, but it is good for the team to pass through this stage, but it is also good for the team to pass through this stage of storming quickly, because if they are not able to agree on the ground rules, that is the rules on the basis of which they are going to function, therefore they will not be able to come to the task very quickly. Now this is the stage norming, that when they اس کے دو مطلب نکالے جا سکتے. ایک تو یہ ہے کہ storming کے بعد norming means normalizing, یعنی the team is able to agree upon the rules, to set the standards of work, to set the norms of the work, and the atmosphere in the teamwork is starts to normalize. Normalize matlab کہ storming کے بعد now people settle down, and now they have the rules, they know their expectations, they know the behavior, and they get down to the work which is assigned to them. And after they have the ground rules, the team gets down to the business, and the business is that whatever the task is assigned to them, it starts performing, it starts working on the assignment, and it starts towards the accomplishment and completion of the work which is assigned to them. And finally, when teams have performed the task, there comes the stage when the team has to be disbanded, when the team has to now the members have to be dispersed. Adjourning the teams means that the teams will now
disband, they will disperse because the task is accomplished. Now this is again a difficult stage for the team, because by this time the team members have developed association, they have developed understanding, they know each other, and sometimes when the team thinks that now they are going to part, there could be a feeling of depression. It is just like that the parting is always very depressing stage, so the team members can have that kind of a feeling. But they know it in the very beginning that the team has to part, and they develop a good relationship. Now the important thing in this all development stages that group members and the team members are passing through various stages, and they are developing an association and understanding to accomplish a particular task. Now from the managerial point of view, it is important that managers understand that what individuals who were working in the team, that how they were motivated, who were the people who led the team, who were the people who performed the work in the team, who were the people who did not perform very well. And since all these people who become part of the team are part of the organization, it helps manager to identify all these factors. So جو چیزیں کور کی ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیمز کی ڈیفینیشن دیکھی ہے، اور ٹیمز جو ہیں اس کی ٹائپس کیا ہیں، ویریس ٹائپس آف ٹیمز، فارمل اینڈ انفارمل ٹیمز، اینڈ ود ان فارمل ٹیمز وی ہیو ٹرائی ٹو ایگزامن the types of formal teams, and then how do informal teams emerge, and the functions, very important functions that the informal teams perform within the organization, because they provide emotional support and strength to the individuals who are working in the organization. They tend to raise the morale of the people. So very important functions are performed by the informal team. And a very important concept that we introduced was the concept of the self-managed teams and the characteristics of the self-managed teams, which is very, very important in the sense because self-managed teams are the teams which give a very important thrust to the organization. Besides this, what we have also tried to understand the concept of the stages through which the teams pass, and which is a dynamic process, which shows the dynamics of the team and the teamwork, کہ کس طرح سے ٹیمز جو ہیں ان کی اسی طرح سے شخصیت ہوتی ہے جیسے کسی انڈیویجول کی شخصیت ہوتی ہے، اسی طرح سے ٹیمز کی جو ہے وہ شخصیت ہوتی ہے، اور وہ مختلف سٹیجز سے گزر کے اپنا ایک کام جو ہے ان کو اسائن کیا ہے ٹاسک، اس کو پرفارم کرتی ہیں. تو آج ہم نے صرف اس کو دیکھا اس کانسیپٹ کو، اور ٹیم کے کانسیپٹ کو اگلے میں ہم ایک ٹیم ورک کو ہی لے کر چلیں گے. ہم دوسرے فیکٹرز، ایک دوسری ڈائمینشن ٹیم کی دیکھیں گے وچ از کالڈ دی کوہیسونیس آف دا ٹیم. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا جو ٹاپک ہے ٹیم کا اور ٹیم بلڈنگ کا انٹرسٹنگ لگا ہوگا. یقیناً یہ انٹرسٹنگ ہے، جیسے میں نے کہا کہ آل دیز کانسیپٹس آر ویری مچ انٹرٹوائنڈ. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے نیکسٹ ٹاپک پہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.